شاعر تک پہنچنے کی جسارت کرتا ہوں۔ میرے دوستو مائک پہ آنے کے بعد 15 سے 20 منٹ 10 منٹ پہ میرے دوستو پیشانی پہ پسینے آ جایا کرتے ہیں۔ پیشانی کا پسینہ کبھی تلوے سے میں نے ٹپکتے ہوئے دیکھا ہے شاعروں کو، لیکن ایک ایسے شاعر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جنہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھتے دیکھا ہے میں نے۔ یہ صرف نعت رسول کا صدقہ ہے میرے دوستو کہ اس کے کلیجے کے اندر پتہ نہیں کہاں سے یہ انرجی ملتی ہے۔ میرے دوستو ایک ایسے شاعر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، جرأت کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نام کوئی چھوٹے موٹے شاعر کا نہیں ہے جسے دنیا فاروق دلکش کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے ماحول بنا کے اسے دیجئے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اچھی اور سچی شاعری سنا کے جائیں گے، ورنہ وہ چورن بھی بیچنا جانتے ہیں۔ کبھی کبھی چورن بیچ کے وہ چل جاتے ہیں، لفافہ بڑا اچھے انداز میں لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن اچھی شاعری سننی ہو تو اچھا ماحول بنا کے مجھے بتائیے۔ سیمو بھائی ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیں انشاءاللہ۔ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل۔ آئے ہائے ہائے آئے یہ چچا آئے اور بولنے لگے مجاہد حبیبی صاحب کے 3 سال پہلے یا جو یوٹیوب پہ میں نے سنا جو آپ کا منفرد انداز ہے، آئے ہائے یہ تھوڑا کم پڑ رہا ہے، تھوڑا دیجئے تو یہ سمجھئے کہ بی کا کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ٹیبلٹ کا کام کرتا ہے، طاقت کا، یہ سمجھئے ایک طرح کے شیرپ کا کام کر جاتا ہے جو آپ اے کرتے ہیں تو ایک شاعر کے لیے ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا میرے لیے بھی کہہ دیجئے، جب میں دوسرے کو یہ کہتا ہوں تو آپ بھی کہیے تاکہ ماشاءاللہ شعر دیکھیں انشاءاللہ سبحان اللہ سے نوازے گا۔ سیمو بھائی شعر کا استقبال کیجئے گا۔ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل۔ اب یہ دیکھیں میرا انداز ہے کہ میں دھیرے سے کہہ رہا تو شعر کا معیار کم نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا آپ دھیما نہ پڑھیں، تھوڑا اچھے انداز میں اٹھائے۔ نگاہوں کو میری، انشاءاللہ چوتھا مصرع سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات مچل جائیں گے۔ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل۔ میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل۔ میرے روزے افطار کرنے کی تمنا کر، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل۔ نگاہوں کو میری، ہمارے ساجد بھائی نے نواز دیا، اور زاہد حلیمی صاحب یہ آپ کا جو پوری اے ٹی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب نوٹ بندی دوبارہ نہیں آنے کو ہے، جو ہو گیا ہو گیا، جو نکالنا یہی نکال دیجیے، ورنہ ہمارے اسد بستوی صاحب اور ہمارے دل خیر آبادی صاحب یہ تو اچھے کو ماشاءاللہ کرایہ تک کے بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ان لوگ کے انداز اتنا اچھا ہے ان لوگوں کا پڑھنے کا کہ ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ زاہد حلیمی صاحب آپ کم سے کم نوٹ نہیں تو اپنی ہونٹ کو ہلانے کی کوشش کریں، میرے سچے اور اچھے دوست ہے۔ اب تھوڑا سا قافیے کا تھوڑا سا خیال کیجئے، ادھر مجاہد ہے، ادھر زاہد ہے، پھر ادھر حلیمی ہے، ادھر حبیبی ہے، تو تھوڑا اس کا خیال ہونا۔ اب یہ دیکھیں شعر پڑھتا ہوں، پڑھ دوں؟ کتنے حضرات ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو نہیں سننا چاہتے؟ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ جو حضرات سننا چاہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا بولے سبحان اللہ۔ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے۔ دیکھیں گے سیمو بھائی اس شعر کو سن لیجئے، بیٹھئے۔ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے۔ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے۔ ارے وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، ارے وہی وہ مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے، وہی تو وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کبیر پور یہ جین مندر روڈ جو ہے اور بھاگلپور میں 10 سے آگے کوئی نوٹ نہیں ہے کیا؟ سارے کے سارے لوگ یہ چھٹا کرائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ محمد کی طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے، بتوں سے کلمہ طیب پڑھانا کس کو آتا ہے، اگر ہے شوق اور جذبہ مجاہد سے اور سننے کا، علاوہ نوٹ 10 کے 100 پڑھانا کس کو آتا ہے۔
یہ دیکھتا ہوں دوستو، یہ صرف آپ کے چہرے پہ مسکان کے خاطر میں اس شعر کا استعمال کیا. ناظرین کے لیے کچھ جواز کی صورت ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، تھوڑا ماحول بنانے کے لیے، ورنہ یہ پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ یہ جب سے نعت رسول پڑھنے لگا ہوں، اکابرین اشاعرہ اسلام کے جوتیوں میں بیٹھنے لگا ہوں، غربت خود بخود اپنی راہ نکال لی ہے، کہیں آؤ راستے پہ چل پڑی. شعر دیکھیں حضرات، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے. میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ کلاسیکل آواز کے شہنشاہ، ترنم کے بادشاہ جناب فاروق دلکش سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ آپ کی نہیں، یہ جگہ حضرات ایک اعلان ہے. جامعہ حبیبیہ پورینی کا ایک طالب محمد عبداللہ سلمہ، وہ بہت دیر سے غائب ہے، ان کے والدین پریشان ہیں. اگر وہ آئے ہوئے ہوں تو یہاں اسٹیج کے پاس آ جائیں، ان کی والدہ ان کو تلاش کر رہی ہے. عبداللہ متعلم جامعہ حبیبیہ پورینی. اس کو اوپر یا اللہ، مائک کو فاروق دلکش کے برابر کر دیجئے. ارے بھائی نہیں، فاروق بھائی بڑھ گئے ہیں، سال کے اندر بہت بڑھ گئے. جی جی آمین. موجود حاضرین، ڈائج پہ تشریف فرما معتبر علماء کرام، موجود حاضرین، نقیب مشاعرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میں نے آپ سے سلام عرض کیا ہے، کوئی چندہ نہیں مانگا، بلند آواز جواب دیں السلام علیکم. بہت شکریہ. آپ کے دیار محبت میں پہلی حاضری میرے بڑے بھائی ہیں تابش ریحان صاحب، جن کے توسط سے میں حاضر آیا. میرے بہت ہی محسن و کرم فرما بڑے بھائی سیمو خان صاحب، یہاں آنے کے بعد ڈھیر ساری ان کی محبتیں ملی، اور یہ بھی پتہ چلا ان کے بھائی مرحوم چننا خان صاحب کے غم میں ہم سب لوگ شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آئیے تمہیدی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بڑے بھائی دل خیر آبادی صاحب تشریف فرما ہے، مجاہد حسن حبیبی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی بڑے شعراء کرام جو مجھ سے سینئر ہیں، اسد بستوی صاحب، تابش ریحان صاحب، قمر الاسلام صاحب، قمر، سبھی کو سننا ہے. میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں. جس طریقے سے آپ ابھی عقیل گوہر صاحب کو اپنی محبتوں سے نواز رہے تھے، وہی دعائیں وہی محبتیں میں بھی چاہتا ہوں. اور جن کے نام سے آج کی یہ محفل منسوب ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی اشعار پیش کیے جائیں، ایک بات یہ کہ ہم اگر نبی کے نام پہ جان دے بھی سکتے ہیں تو جان لے سکتے ہیں. ان گستاخ رسول کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں. اب یہاں سے ایک ماحول بنائیے، ایک بار پورا مجمع مچل کے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ. 4 مصرے پیش کرتا ہوں. تابش ریحان صاحب سنیے گا. جی عطا کریں. ہمارا ہمارا گھر جلا ڈالو، ہمارا گھر جلا ہمارا، تھوڑا سا
سا چائے والے میرے بھائی سب بند کر دیجیے بھائی چائے والے سے گزارش ہے کہ ایک تو دیش کو برباد کر رہا ہے، محفل کو برباد کر رہا ہے. نہیں ایک دم بند کرو. میں پیش کرتا ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، ہمارا گھر جلا ڈالو ہمیں زندہ جلا ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، ہمیں تمہیں قتل کر ڈالو ہمیں تمہیں قتل کر ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا. اب یہاں سے کی دعائیں چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے ہمیں تمہیں قتل کر ڈالو اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی سمجھا. نعرے تکبیر، کل ہند نافیہ مشاعرہ، فاروق دلکش زندہ باد. شکریہ مجاہد بھائی. کوئی سمجھوتا نہیں، کیا بات ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. میں چار میرے بھائی جی میں پیش کیا بات ہے. جی آپ 14 کہیں گے تو 6-12 میں پڑھوں گا انشاءاللہ. مچل کے بول دے سبحان اللہ، نبی کے نام پہ بول دے سبحان اللہ. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، ہمیں تمہیں قتل کر ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا. اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی سمجھوتا. کیا تیور ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیش علماء نے مصطفیٰ کا کیا تیور ہے، زندہ باد. اب اس مصرے پہ کسی کو سبحان اللہ نہیں کہنا، لیکن دوسرا مصرع جیسے پہنچے آپ تک پورے مجمع سے میں سبحان اللہ کی صدائیں چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں. سنیے گا پورے ڈائز کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. پہلے مصرے پہ کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا، لیکن دوسرے مصرے پہ سب کی دعائیں چاہتا ہوں. پورے ڈائز کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ادا کریں. دوزخ کو غرق کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو غرق کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو غرق کا گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے. پہلے میرے رسول کا دیدار چاہیے. ارے بھائی زندہ باد زندہ باد. فاروق صاحب ایک شعر ناصر غلام ربانی بھاگلپوری کا مچل گیا، چونکہ یہ سرزمین ان کی ہے. یا رب جو میری آنکھوں کو طیبہ دکھائی دے، جنت کے بام و در کا کرشمہ دکھائی دے، اس وقت میں سمجھوں گا خود کو خوش نصیب خوابوں میں جب رسول کا چہرہ دکھائی دے.
ادھر میرے بھائی بیٹھے ہیں، آپ بھی شریک ہو جائیں، بولنے میں چل گئے سبحان اللہ. کیا بات ہے. اب یہاں سے میں ایک نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں، بطور خاص لہذا کرائے. میرے بھائی ادھر منگیر والے ہیں، ادھر کہاں سے آئے ہیں. بہرحال میں تو بھاگلپور میں کھڑا ہوں، کبیر پور میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں. ملاحظہ کریں. امید امان لے کے، امید امان لے کے، دشمن بھی جو آیا گئے، امید امان لے کے، امید اس کو جگہ بتگانے سینے سے لگایا گئے، اس کو جگہ بتگانے. اور ایک شعر معراج کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ جبریل امین آئے اور امی آئے، جبریل امی آئے اور بول محبت سے، اے تاغ میں چلیے، اے تاغ میں چلیے، مولا اور عقیدت کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ امید امان لے کے، کہ ایمان و عقیدت کے مرکز یہی دونوں، ایمان و عقیدت کے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ حاضرین. میں دھیرے دھیرے اپنے ایک میں دو تین شعر نعت پاک کا پیش کرتا ہوں. میرے بھائی دل خیر آبادی صاحب کا حکم ہے، وہ کلام میں پیش کروں گا، اجازت ہے؟ پورا مجمع میں چل کے بولے سبحان اللہ. کہ اے حبیب خدا، کہ اے حبیب خدا، جس نے اپنا لیا آپ کا نام کا، کیا سے کیا ہو گیا. کہ اے حبیب خدا، کہ اے حبیب خدا، کیا ہو گیا جو بدل راب میں طرف شاہ ہوا، مرحبا مرحبا، کیا ہو گیا. یہ حبیب خدا. اور جو دوسرے ملاحظہ فرمائے کہ گود میں گئے تیری، گود میں گئے تیرے تاج تارے،
شاہے نے رکھا قدم گر حلیمہ تیرا کیا سے کیا ہو گیا کہ اے حبیب خدا. بہت شکریہ حاضرین. ایسا لگ رہا ہے کہ میں کمزور پڑ رہا ہوں یا آپ داد نہیں دینا چاہتے ہیں. دل بھائی کا حکم ہے ایک مطلب دو شعر اور پیش کرتا ہوں. پورا مجمع اگلی صف سے لے کے پچھلی صف تک جہاں تک میری نظر دیکھ رہی ہے ایک بار مچل کے بول دے اجازت دے میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. مطلب پیش کرتا ہوں. ایک سوال آپ سے میں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر یہ سوال اچھا لگے آپ کے دلوں کو چھو جائے آپ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. سنیے گا مجاہد. تمہارے دل میں تمہارے دل میں تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں. تھوڑی سی ذمہ داری کے ساتھ آپ داد میں پیش کرتا ہوں. تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں. تمہارے دل میں تمہارے دل جہاں کا سب سے عمدہ سوال ہے کہ نہیں. جہاں کا سب اور جس شعر کے لیے میں نے مطلع کا سہارا لیا وہ شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. سنا ہے میلا سنا ہے میلا لگا ہے حسین چہروں کا. سنا ہے میلا لگا ہے حسین چہروں کا. سنا چلو تو دیکھیں چلو تو دیکھیں نبی کا خیال ہے کہ نہیں. چلو تو چلو تو دیکھیں. فرمائشیں آ رہی ہیں. ایک شعر اور پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. فاروق بھائی جو ہاتھ میں نے آپ کو کاغذ دیا وہ مونگیر کا ٹکٹ ہے. صبح میں کہاں وہاں جانے کے لیے نماز اقصا کہ نماز اقصا میں تو نے پڑھی ہے اے موسیٰ. نماز اقصا میں تو نے پڑھی ہے اے موسیٰ. نماز بتاؤ میرا بتاؤ سب کا نبی بے مثال ہے کہ نہیں. بہت اچھے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈھیر ساری. اس سے پہلے میں ایک نظم پیش کرتا ہوں. آج ایک میڈیا کلیم بھائی جو ہمارے ساتھ آئے ہیں پیش کرتا ہوں. ان کے حوالے سے مطلع ملاحظہ کریں. پورے مجمع کے حوالے سے مطلع پیش کرتا ہوں. سنیے. جی عطا کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے. تھوڑا سا ماحول بنا. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. زندہ باد
زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر زندہ باد اللہ اکبر بالکل بھاگا اللہ اکبر بالکل بھاگا اللہ اکبر بالکل بھاگا آدم کی اولاد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر زندہ باد پہلا بند ملاحظہ کریں کہ نیل میں ڈوبا کس کا لشکر یاد کرو نیل میں ڈوبا کس کا لشکر یاد کرو پار ہوئے گے کیسے پیمبر یاد کرو پار ہوئے گے کیسے پیمبر یاد کرو کس نے کس کو مارا پتھر یاد کرو آگا اس نمرود کا منظر یاد کرو نیل میں ڈوبا کس کا لشکر یاد کرو پار ہوئے گے کیسے پیمبر یاد کرو حق نہ کسے برباد کیا گیا حق نہ کسے برباد کیا گیا حق نہ کسے برباد کیا گیا اور کسے آباد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر زندہ باد اور مجاہد بھائی یہ بھی بند پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ ہم دل میں صدیق سی ہمت رکھتے گئے ہم دل میں صدیق سی ہمت رکھتے گئے بازوں میں فاروق سی طاقت رکھتے گئے لہجے میں عثمان سی رنگت رکھتے گئے حیدر سی آواز میں سلگت رکھتے گئے ہم دل میں صدیق سی ہمت رکھتے گئے بازوں میں فاروق سی طاقت رکھتے گئے کیا ہم سے اب جیت سکے گا کیا ہم سے اب جیت سکے گا امریکی سردار زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر زندہ باد معراج کا واقعہ ذہن میں رکھیں اور آخری بند بطور مقطع کے پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں آپ کا حکم ہے سراخوں پہ انشاءاللہ اس کے بعد وہ مطلع اور چندمن پیش کروں گا ایک بار پورا مجمع مچل کے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کس کو اس معراج کا درجہ حاصل ہے کیا بات ہے کہ کس کو اس معراج کا درجہ حاصل ہے کس کو گے طور کا جلوہ حاصل ہے کس کو گے طور کا جلوہ حاصل ہے کس کو منو سلوہ حاصل ہے کس کو منو سلوہ حاصل ہے کس کو دہکتی آگ میں جینا حاصل ہے کس کو اس معراج کا درجہ حاصل ہے جتنی یہ توری قدر کر جتنی یہ توری قدر کر لو سب کو یاد زندہ باد زندہ باد بہت اچھے بھائی فاروق زندہ باد بھائی کا حکم ہے وہاں سے میں پیش کرتا ہوں مطلع اور عطا کرے نوازش سیمو خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں تابع سرحان صاحب سنیے شاید آپ کا بھی حکم تھا وہ کلام پیش کرنے کا قرآن کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں ایک بار پورا مجمع مچل کے بول دے سبحان اللہ دیتا گئے قرآن گواہی دیتا گئے قرآن گواہی سب کا پالن ہار الہی قرآن کے گر لفظ کو دل میں آؤ اتارا جائے سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر رب کو پکارا جائے رب کو پکارا جائے دیتا گئے قرآن گواہی سب کا پالن ہار الہی قرآن کے گر لفظ کو دل میں آؤ اتارا جائے سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر رب کو پکارا جائے مسجد سے گھبراتے کیوں گو سجدوں سے کتراتے کیوں گو مسجد سے گھبراتے کیوں گو سجدوں سے کتراتے کیوں گو بہت آتی ہے جب
خود مومن کہلاتے کیوں ہو؟ مسجد سے گھبراتے کیوں ہو؟ مسجد سے گھبراتے کیوں ہو؟ سجدوں سے کتراتے کیوں ہو؟ بات آتی ہے جب مومن کی، خود مومن کہلاتے کیوں ہو؟ آؤ مل جل کر ایمان سنوارا جائے، سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر رب کو پکارا جائے۔ اور یہ بھی بن ملاحظہ فرمائے کہ ماضی کے کردار میں ڈلیے، فوروں کی تلوار میں ڈلیے، ماضی کے کردار میں ڈلیے، فوروں کی تلوار میں ڈلیے، ہر سو گئے نفرت کے طوفان، رحمانی پتوار میں ڈلیے۔ اپنا سفینہ آج ندی اس پار اتارا جائے، سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر رب کو پکارا جائے۔ دنیا داری چھوڑو یارو، دنیا داری چھوڑو یارو، رب سے رشتہ جوڑو یارو، مت جاؤ تم جانب دوزخ، سورج نہ رخ موڑو یارو۔ کر کے وضو اب ذکر خدا میں وقت گزارا جائے، سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر رب کو پکارا جائے۔ اور یہ بھی بن ملاحظہ فرمائے کہ میں تو ہوں مسرور ملے گی، ایک جنت پر نور ملے گی، میں تو ہوں مسرور ملے گی، ایک جنت پر نور ملے گی، ہو جا تو پابند تہجد، دلکش تجھ کو حور ملے گی۔ انشاءاللہ ایک شرط ہے، کیوں ملے گی، کیسے ملے گی، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آخری مصرے میں بات بن گئی ہو تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں کہ میں تو ہوں مسرور ملے گی، ایک جنت پر نور ملے گی، میں تو ہوں مسرور ملے گی، ایک جنت پر نور ملے گی، ہو جا تو پابند تہجد، دلکش تجھ کو حور ملے گی۔ لیکن جب تک دم میں دم ہے نفس کو مارا جائے، سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر رب کو پکارا جائے۔ ابھی بنارس کی سرزمین پہ مجاہد حسن حبیبی صاحب نظامت کر رہے تھے، تو ایک وہی بات جو ابھی آپ کے سامنے آئی کہ کیا بھاگلپور میں 10 کی نوٹ سے بڑی کوئی نوٹ نہیں ہے، یہی بات وہ بنارس میں بھی بار بار کہہ رہے تھے۔ تو ایک حاجی صاحب مجمع سے اٹھے اور مجاہد صاحب کو 100 کی نوٹ دی۔ کچھ دیر بعد مجاہد بھائی نے ان کی طرف دیکھا، حاجی صاحب کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا حاجی صاحب بیٹھ جائیے، کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجاہد بھائی 90 روپیہ واپس کر دیجئے، میں بیٹھ جاؤں۔ لیکن فاروق بھائی آپ نے مقطع کے شعر میں کہا کہ فاروق تجھ کو حور ملے گی، تو ہمارے جو سیمو خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیے ان دنوں میں بہت نماز پڑھنے لگا ہوں، چہرے پہ داڑھی بھی چھوڑ دیا ہوں، تو بیوی کے ڈر سے میں داڑھی بھی چھوڑ دیا ہوں چہرے پہ اور نماز بھی پڑھنے لگا ہوں۔ اب آپ کی بھابھی شک یہاں تک کہ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے دیکھو یہ حور کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے خیر چلیے، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے دوستو، اس میں حفاظ کرام کتنے ہاتھ اٹھا کے بتائیں ماشاءاللہ۔ قرآن کے حوالے سے تابعی سران صاحب کا حکم 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کتابوں میں جو افضل گئے اسے قرآن کہتے ہیں، پورا مجمع مچل کے بولے سبحان اللہ۔ کتابوں میں افضل گئے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، بسانے اپنے دامن میں جو اس کے 30 سپاروں کو زمانے قرآن کہتے ہیں۔
کیا بات ہے، اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تابعی رحم صاحب کا حکم 4 مصرے پیش کرتا ہوں، سیمو خان صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ لگت میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ خدا پوچھے جب محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، خدا پوچھے جب محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، میں تیرے محبوب پر ایمان لایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں۔ عطا کرے، میں کہہ کیا بات ہے، یہ دیکھیے، ارے نہیں جعلی نہیں ہے فاروق بھائی، جعلی نہیں مصرے اور ہے۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ جی اچھا دوبارہ اچھا دوبارہ میں پتہ نہیں اتنا ہی آئے گا کہ اس سے زیادہ آئے گا۔ نہیں میں دعا پڑھیے، دوبارہ آپ لوگ بھی دعا کریے انشاءاللہ زیادہ آئے گا۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ کہ لگت میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ خدا پوچھے جب محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اپنے جذبہ ایمان سے باطل کو مٹا دیں گے، کہ ہم تبلیغ والے ہیں زمانے کو بتا دیں گے۔ خدا کی راہ میں سر پہ کفن لے کر نکلتے ہیں، ضرورت پیش آئی تو ہم اپنا سر کٹا دیں گے، ضرورت پیش آئی تو ہم اپنا سر کٹا دیں گے۔ 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ بور ہو جائیں، اگر آپ کو لگے کہ فاروق دلکش اپنی جگہ لے لے تو آپ اشارہ کر دیجئے گا، میں بیٹھ جاؤں گا۔ چند شعر اور پیش کرتا ہوں۔ یہ عطا کرے۔ ہاں دل بھائی کا بھی حکم ہے، وہی پڑھنے جا رہا تھا۔ ایک بار مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ تابعی رحم صاحب آپ بھی بول دیجئے سبحان اللہ۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ظالم یہ چاہتا ہے، ظالم یہ چاہتا ہے قرآن چھوڑ دے، ظالم یہ چاہتا قرآن چھوڑ دے، گھبرا کے غم رسول کا فرمان چھوڑ دے، گھبرا کے غم رسول کا اور مرنا ہمیں قبول میں مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے، کی دولت ایمان چھوڑ دے۔ 4 مصرے
اور پیش کرتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائیں. ابھی آپ نے کچھ مہینے قبل ٹی وی اخبارات کے ذریعے آپ نے دیکھا سنا ہوگا, اس شیطان ملعون کا نام نہیں لینا چاہتا میں, جس نے ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس ملعون کے نام سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں بد دعا کے طور پہ. ملاحظہ فرمائیں. عطا کرے اللہ قبول فرمائے اس بد دعا. ہم اس کو محبت میں گھر بار لٹا دیں گے, ہم اس کو محبت میں گھر بار لٹا دیں گے. آچائی جو آقا پہ, آچائی جو آقا پہ دنیا کو ہلا دیں گے. کملیش ذرا سن لے اوقات میں باتیں کہیں, کملیش ذرا سن لے اوقات میں باتیں کہیں. آ جائیں اگر ضد پہ, آ جائیں اگر ضد پہ نسلوں کو مٹا دے. ارے بابا بابا, ارے فاروق بھائی آئیے بھائی, ارے آ جائیں اگر ضد پر نسلوں کو مٹا دیں گے. ارے ان کا جواب تو ان کے خاندان کے لوگوں ہی نے دے دیا. ارے فاروق بھائی, وجے تیواری نے بھوپال کی سرزمین سے کہا تھا کہ وہ نبی کا دشمن ہے اور میں ایک پجاری ہوں. ارے وہ بھی ایک تیواری ہے, میں بھی ایک تیواری ہوں. ماشاءاللہ پھر پڑھے بھائی اچھے انداز میں. ہم اس کو محبت میں گھر بار لٹا دیں گے. آچائی جو آقا پہ دنیا کو ہلا دیں گے. کملیش ذرا سن لے اوقات میں باتیں کہیں. آ جائیں اگر ضد پہ نسلوں کو مٹا دیں گے. اب دوستو مجھے اجازت دیجئے چند شعر پڑھ کے ہم تمام اپنی جگہ لیتا ہوں. ایک مطلع 2-3 شعر. یہ نعت پاک مجھے بہت عزیز ہے, امید کرتا ہوں آپ کو بھی پسند آئے گا. پیش کرتا ہوں. عطا کرے. زیاں ملتی ہے دنیا کو. آئے ہائے ہائے, کیا دھن اختیار کیا ہے بھائی, واہ. تھوڑا سا مائک کی آواز بڑھائیں. پتہ نہیں کیوں. زیاں ملتی ہے دنیا کو, زیاں ملتی ہے دنیا کو, نبی کے روح انور سے زیاں ملتی ہے دنیا کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ زیاں ملتی ہے دنیا کو, نبی کے روح انور سے زیاں ملتی ہے دنیا کو. زیاں ملتی ہے دنیا کو, اور سیمو بھائی یہ شعر بہت عزیز ہے, مجھے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کریں. عطا کرے نوازش. صحابہ جان لیتے تھے, صحابہ جان لیتے تھے, ادھر سے آپ گزرے. صحابہ جان لیتے تھے, جب خوشبو نکلتی تھی
عجب خوشبو نکلتی تھی نبی کے جسم میں عجب خوشبو نکلتی تھی نبی کے جسم اطہر سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی شعر بہت ہی پیارا شعر سنتا ہوں ملاحظہ کریں کہ غریبوں کو دوستو توجہ سے سنیں شعر کو کہ غریبوں کو حقارت سے غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھو اے امیر تمہیں غریبوں کو حقارت سے غریبی ہم نے پائی ہے غریبی ہم نے پائی ہے رسول اللہ کے گھر نعرہ تکبیر دل ہند نادیہ مشاعرہ سرزمین کبیر پور سینو خاصہ فاروق دلکش سبحان اللہ سبحان اللہ. غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھو اے امیرو تم غریبی ہم نے پائی ہے رسول اللہ کے گھر سے. آئے ہے غریبوں کو دوبارہ پڑھتا ہوں غریبوں کو حقارت سے غریبی ہم نے پائی ہے غریبی ہم نے پائی ہے رسول اللہ کے گھر سے. اب آخری شعر کچھ لہجے ایسے ہوتے ہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں مجاہد بھائی سنیے گا ایک بار مچل کے بول دے پورا مجمع سبحان اللہ. اب یہاں سے آخری شعر پیش کر سنیے گا مزہ آئے گا موبائل سنیے کہ نمازوں کے لیے آؤ نمازوں کے لیے آؤ جی آؤ جی اذان دے دو کہ نمازوں کے لیے آؤ اللہ اللہ اب شعر ملاحظہ کریں نمازوں کے لیے ارے بول دو میں چل گئے سبحان اللہ نمازوں کے لیے آؤ نمازوں کے لیے اور کامیابی